بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے یا مسلمانوں کے کیلنڈر کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے، محرم الحرام۔ اس مہینے کی مناسبت سے پیغام ٹی وی کی طرف سے اسپیشل پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں ان کی کوئی خاص کیلنڈر نہیں تھا۔ وہ اپنے سالوں کا نام عدد پہ نہیں رکھتے تھے کہ پہلا سال، دوسرا سال۔ وہ اس سال کا کوئی خاص واقعہ ہوتا اس کے نام پہ رکھتے تھے۔ جیسے جس سال ہاتھیوں نے حملہ کیا تھا اس کا نام عام الفیل رکھ دیا۔ جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے صدمات پہنچے اس کا نام عام الحزن رکھ دیا۔ جس سال فتح مکہ ہوئی اس کا نام فتح مکہ رکھ دیا۔ تو باقاعدہ کیلنڈر نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کا کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوگا، اور ویسے مہینوں کا جو حساب ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر وضاحت سے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں سال کے 12 ہی مہینے، اور اس وقت سے لے کر آج تک ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں۔ تو اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے محرم الحرام کی، اور اس کے بارے میں مزید اسلام کیا کہتا ہے، آج ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ گفتگو سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میرے بالکل ساتھ مفتی عبدالحنان صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، وہاں سے گریجویشن کرنے کے بعد مکہ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ پچھلے 30 سال سے حدیث اور فقہ کے استاد ہیں۔ آج ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، مدینہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے، اور مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ مسجد نبوی میں یہ کافی عرصہ پاکستانی یا اردو سمجھنے والوں کے لیے دروس ارشاد فرماتے رہے ہیں۔ یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو آج کل یہ جامعہ سلفیہ میں فقہ اور حدیث کے استاد ہیں۔ ہم دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، پہلے آپ سے کرتے ہیں گفتگو کہ ماہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ حرمت والے مہینے سے کیا مراد کیا ہے، اس میں کوئی کیا حرمت ہے اس کی؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور جس کو چاہا اس کو برتری اور عزت بخشی۔ دن اور رات کا آنا جانا، مہینوں اور سالوں کا آنا جانا، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سال کی گنتی کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے یعنی عزت احترام والے مہینے ہیں۔ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینوں کو قرآن مجید نے حرمت والے قرار دیا ہے، اور اللہ کے کتاب کے اندر واضح طور پر حکم ہے کہ ان مہینوں کے اندر فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ظلم کبھی بھی جائز نہیں۔
ہمیشہ حرام ہے، لیکن بالخصوص ان مہینوں کے اندر کسی طرح کی زیادتی، ظلم، گناہ اس سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ یہ 4 مہینوں کی حرمت یہ کسی واقعے سے اٹیچ نہیں یا کسی حادثے کے ساتھ اس کا واسطہ نہیں، بلکہ قرآن مجید کی صراحت ہے کہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حسن اتفاق ہے کہ مسلمانوں کا کیلنڈر وہ اس ماہ محرم سے شروع ہوا اور صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہوا، وگرنہ یہ حرمت والے مہینے یہ اپنی عظمت، اپنی حرمت کے اعتبار سے ہمیشہ ہی حرمت والے ہیں۔ ان میں جنگ و قتال، لڑائی جھگڑا، لوٹ مار، چوری ڈاکہ، یہ ساری چیزیں جو عرب کے اندر پائی جاتی تھیں ان کے اندر سختی سے یہ روکی گئی تھی کہ یہ کام نہیں کرنے۔ لگتا یوں ہے کہ حج سے پہلے اور حج کے بعد ایک مہینے کو حرمت والا قرار دینا، حج سے پہلے ذوالقعدہ کا مہینہ اور حج کے بعد محرم کا مہینہ، تاکہ لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے امن و امان کے ساتھ دور دراز سے سفر کر کے آئیں اور امن و امان کے ساتھ اپنے گھر پہنچیں، کوئی رستے میں انہیں روک ٹوک نہ ہو۔ تاہم قرآن مجید نے جس طرح یہ اشارہ فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ناظرین کرام، میں پیغام ٹی وی کی وسادت سے ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا۔ چیزوں کے حقائق، ان کو جاننا اور ان کو اپنی اصلیت پر رکھنا یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مثلاً 4 مہینوں کو حرمت والا اللہ نے قرار دیا ہے اور ان کی حرمت ہے بھی شروع سے لے کے چلی آ رہی ہے۔ اب کسی ایک مہینے کے بارے میں یہ اگر نسبت کر لی جائے کہ شاید یہ فلاں وجہ سے ہے اور فلاں وجہ سے، جبکہ اس کے ساتھ تعلق نہ ہو، یہ دین کے اندر تبدیلی کرنے کے مترادف ہے۔ عرب جن کی عادت ہی لوٹ مار تھی، ان کی معاش اسی پر چلتی تھی، ان کے اندر ایک بدعت پائی جاتی تھی جسے نسی کہتے تھے۔ نسی کا معنی کہ مہینوں کی نام اور مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کر دینا۔ اس سے بعد والی آیت میں قرآن مجید نے، حالانکہ وہ کافر ہیں، پہلے ہی کافر ہیں جو ایسا کرتے تھے، لیکن ایسے عمل کو کہ جس میں وہ حرمت کے مہینوں کی تعداد کو گڑبڑ کر دیتے، حرمت والے مہینے کو آگے کر دیتے، دوسرے مہینے کو پیچھے پہلے لے آتے، اس کو کہا ہے زیادۃ فی الکفر۔ یہ کفر میں اور بھی اضافہ ہے، زیادتی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے یا ان کی عام زندگی توحید پر مبنی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے اس عمل کو، نسی کو، زیادۃ فی الکفر کہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ رب العزت نے جن مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے ان کی گنتی کو گڑبڑ کر دیں، غلط عمل کر دیں، ملا دیں، آپس میں ان کی حقیقت کو ایک نہ رہنے دیں۔ اس کو زیادۃ فی الکفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر یہ بات اس طرح ہے تو میرے بھائیوں یقین جانیے کہ اگر ان مہینوں کی حرمت یہ اللہ رب العزت نے اس دن سے رکھی ہے جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے، تو اس کی حرمت کا تعلق کسی حادثے، کسی واقعے سے ہرگز نہیں، جس طرح کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ شاید سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بہت ہی ایک دلگداز قصہ جو اسی مہینے میں پیش آیا، شاید اس وجہ سے ہے، جبکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حرمت والے مہینے آغاز ہی سے حرمت والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ایک یہ لفظ انہوں نے بتایا کہ وہ گڑبڑ کرتے، کیا جو میں سمجھا ہوں کہ حرمت والا مہینہ آتا، کافروں کا دل چاہتا، مثلا محرم آیا کہ اس مہینے میں کوئی موقع مل رہا ہے ڈاکے مارنے کا،
تو وہ محرم کا نام ربیع الاول کر دیتے ہوں یا ربیع ثانی کر دیتے ہوں کہ جی اس کو مٹا دیا، یہ محرم نہیں، یہ ربیع ثانی ہے، تو اس مہینے میں پھر وہ ڈاکے مار دیں. پھر جب ربیع ثانی آتا کہتے یہ محرم ہے. یہ ایسے اس طرح ہی کرتے تھے وہ. جی اسی طرح کی بات ہے کہ وہ سفر کا نام جو ہے وہ محرم رکھ دیتے اور محرم کا نام سفر رکھ دیتے. اسے لڑنے کے لیے جس مہینے میں وہ کام کرنے ہیں جی. اس مہینے میں جو ہے وہ کام کر لیتے اور اس کو دوسرے مہینے کا نام دے دیتے، اور پھر وہ محرم والا مہینہ جو ہے وہ اس کو دوسری جگہ پہ لے جاتے اور وہاں پہ جا کر جو ہے ذکر کرتے یہ محرم کا مہینہ ہے، تاکہ وہ گنتی جو ہے وہ برقرار رہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہم نے مان لیے 4 مہینے حرمت والے، لیکن ہماری مرضی کے مطابق ہے، قرآن کی مرضی کے مطابق نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، دن بھی اللہ کے ہیں، ہفتے بھی اللہ کے ہیں، سورج چاند. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے شہر اللہ المحرم. ایک تو اس کے بارے میں اور اس محرم کی کوئی فضیلت اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تو ہمارے ناظرین کو بتا دیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ چیزیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں، زمین آسمان وقت سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض چیزوں کو جب فوقیت دینا چاہتے ہیں، ان کی عظمت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کر لیتے ہیں. مثلا مساجد جو ہیں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری اللہ کا گھر ہیں، اور زمین کے تمام ٹکڑوں سے جو ہے یہ افضل ٹکڑے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مکہ میں گھر ہے، مسجد ہے، مسجد الحرام جو ہے، اس کا نام جو ہے وہ بیت اللہ رکھا. حالانکہ یہ مسجدیں بھی بیت اللہ ہے لیکن اس کو بیت اللہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ نسبت تشریفیہ ہے جسے ناقۃ اللہ ہے. حالانکہ سب اونٹنیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن ایک خاص اونٹنی جو تھی نشانی کے طور پر صالح علیہ السلام کی قوم کو دی گئی، اس کا نام ناقۃ اللہ رکھ دیا گیا. تو یہ نسبت تشریفیہ کہلاتی ہے کہ یعنی اس کے مقام اور مرتبے اور عظمت کو زیادہ واضح کرنے کے لیے نسبت کر دی جاتی ہے. تو سارے مہینے اوقات سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے. اور کیسے گالی دیتا ہے؟ یعنی زمانے کو برا بلا کہتا ہے. زمانہ تو میں ہوں، میں نے بنایا ہے، سارا اس میں تغیر و تبدل تو میں کرتا ہوں. تو اوقات سارے کے سارے اللہ کے ہیں، لیکن کسی خاص چیز کو فضیلت دینے کے لیے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی. شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ جو ہے وہ محرم ہے، تاکہ اس کی فضیلت جو ہے یا اس کا مقام جو ہے وہ دوسرے مہینوں سے کچھ آگے جو ہے وہ بڑھ جائے. باقی اس کی فضیلت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ رمضان کے روزوں کے بعد، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزہ جو ہے وہ محرم کا روزہ ہے. تو ان دنوں میں جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے، بالخصوص جیسا کہ 10 محرم کا روزہ ہے، یوم عاشورہ کا، اس کے بارے میں تفاصیل کے ساتھ موجود ہے کہ یہودی مدینہ میں روزہ رکھتے تھے اور اس سے پہلے مکہ والے زمانہ جاہلیت میں اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا. مدینہ میں آئے تو یہودیوں سے پوچھا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے ذکر کیا کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو فرعون کے اوپر جو ہے وہ نجات دی، تو اس کے شکرانے کے طور پر جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی تعریف کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات فرمائے تھے، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں. تو لہٰذا آپ نے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود بھی روزہ رکھا. تو مفتی صاحب 2 چیزیں ہیں. تو ایک تو ہم نے سنا ہے کہ ہم 10 کا روزہ 7 9 کا رکھنا ہے، ایک بات. دوسرا ایک اس کے ساتھ ملتا جلتا کہ کیا اب بھی ہمارے لیے کوئی ایسا ہے کہ اگر ہمیں 14 اگست کو ہمیں آزادی ملی ہندوؤں سے تو ہم کہیں کہ ہم 14 اگست کو روزہ رکھیں گے، یا یہ حکم توقیفی ہے؟ بارک اللہ فیکم. پہلی بات کہ عاشورہ کا روزہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، جس طرح محترم ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. یہ روزہ رکھا جاتا تھا اور عاشورہ کا روزہ 10 محرم ہی کا ہے. جی. اسلام کا مزاج وہ بلا وجہ نہیں کہ کسی کی موافقت ہو یا کسی کی مخالفت ہو، بلکہ اللہ کی عبادت مطلوب ہوتی ہے. لیکن تاہم ایسی شکلیں جو کسی غیر مسلم سے مشتبہ ہوں ان سے اسلام نے گریز کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً تو جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ حتی الامکان یہود کی موافقت کرتے تھے ان کاموں میں جن میں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا. جی. جہاں اللہ کا حکم ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے، جی. جی. وہ موافقت ہو وہ مخالفت ہو. جی. لیکن جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا، شریعت نے کوئی تعلیم نہیں دی تھی، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی موافقت کرتے تھے، مخالفت نہیں کرتے تھے. اور سبب اس کا یہ تھا
ان کو مانوس کرنا اور دین کے قریب لانا اور ان تک دین کی دعوت پہنچانا. لیکن جب اہل کتاب دونوں یہود و نصارہ یہود و نصارہ دونوں ہی ان سے مقصد یہ تھا، کوئی اور ذاتی مقصد یا مفاد دنیاوی ہرگز نہ تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ ان تک اللہ کے دین کی امانت صحیح پہنچ جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس دنیا سے آپ نے رخصت ہونا تھا، الوداع ہونا تھا، تو اس کے قریب آ کے ان کی انانیت اور ان کی ضد اور ہٹ درمی بھی بڑی واضح ہو گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا حکم دے دیا، حتیٰ کہ عبادت کی ظاہری شکلیں بھی وہ بھی ان کی ہم شکل نہیں رہنے دی تھی. ان میں یہود کیونکہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور ہمارے اسلام میں بھی 10 محرم کا ہی روزہ آتا تھا. آپ مکے میں بھی رکھتے تھے، مدینہ منورہ میں بھی آ کے رکھا، بلکہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بہت سارے علماء کرام کا خیال ہے کہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اچھا میں ایک منٹ صرف اس بات کو مختصر کرتا ہوں. جب یہ بات تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ تم 9 کا روزہ رکھو. 9 کا روزہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ہے، اور عاشورہ کا روزہ وہ 10 محرم کا روزہ ہے. ہمارے بعض ساتھی اس بارے میں وہ شاید اس شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید اب 10 کی بجائے عاشورہ 9 تاریخ ہے. نہیں، بلکہ 9 تاریخ کا روزہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ہے، اور 10 تاریخ کا روزہ وہ عاشورہ کا روزہ ہے. عاشورہ کا روزہ اس کی فضیلت حدیث میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، اس ایک روزے سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیں گے. ناظرین، پروگرام جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں مفصل بیان کیا. ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 اور 10 کے روزے کے آپ مزید ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ روزہ 10 اور محرم کو اکثر لوگ نہیں رکھتے 9 اور 10 کو. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی مزید وضاحت فرمائیں کہ نفلی روزہ ہے لیکن ثواب تو. بارک اللہ فیکم. ناظرین سے میں یہ عرض کروں گا کہ جب انسان جو ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی جگہ پہ بدعات جو ہے وہ جگہ لے لیتی ہے. تو اصل میں دین سے دوری کا نتیجہ ہے. دنیا کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ مشغول ہو گئے ہیں، اور سنت کا اہتمام، شریعت کا اہتمام، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری کا اہتمام جو ہے وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ وسلم کے ایک ایک قدم کے اوپر جو ہے وہ نقش قدم پر چلنے کی انسان جو ہے وہ کچھ کرے، ایک ایک عمل کے اوپر جو ہے وہ پیروی کرے، لیکن لوگ جو ہے وہ دین سے بہت زیادہ جو ہے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی ایک نفلی روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سال کی مسافت اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے ایک روزہ رکھنے سے. اور یہ تو اسپیشل روزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 روزے بن گئے، 2 روزے اب بن گئے ہیں. ایک آپ نے خود رکھا بھی ہے، صحابہ کرام نے رکھا، اور آپ نے رکھنے کا ان کو بھی حکم دیا، اور ہمیں رکھنے کا بھی حکم دیا، اور فضیلت بھی ذکر کی، جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ 1 سال کے گناہ، پچھلے پورے 1 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو ہے وہ بجائے روزہ رکھنے کے اور دوسرے کاموں میں جو ہے وہ مشغول ہو گئے. مثلا ان دنوں میں خاص طور پہ جو ہے وہ کھانا بنا کر جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، پانی بنا کر جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، شیرینی بنا کر جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے. بجائے اس کے کہ ہم روزہ رکھیں، یہ دوسرے کاموں میں جو ہے مشغول ہو گئے. جب ایک سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ بدعات جو ہے وہ جگہ لے لیتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی طرف واپس لوٹیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری زندگی گزارنے کا جو ہے وہ طریقہ سمجھایا ہے، اور ایک ایک مرحلے پہ ہماری رہنمائی کی ہے. تو لہٰذا ہمیں عبادات کی طرف توجہ دینی چاہیے اور شریعت کی طرف توجہ. بلکہ جیسا کہ شروع میں مفتی صاحب نے ذکر کیا
کہ پوری دین نے مکمل رہنمائی کی ہے، ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ بتلایا ہے، تو لہٰذا اپنی منمانی کرنے کی بجائے ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا، تو اس نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہی کام کریں جس کی کام کرنے کی ہمیں جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے، اور جو کاموں کا کہا نہیں گیا اپنی طرف سے ان کو عبادت بنا کر کریں۔ تو قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے کچھ برے اعمال جو ہے وہ مزین کر دیے گئے اور وہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ عمل جو ہے ان کے لیے آخرت میں وبال جان بن جائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ اس بارے میں ایک بات کی وضاحت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کے روزے رکھنے کا حکم دیا تو محض ایسا ہی نہیں کہا کہ وہ روزہ رکھ لو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا مدینہ میں بھی، مدینہ کے اڑوس پڑوس میں جو بستیاں تھیں ان میں بھی، کہ جس نے روزہ رکھا ہے وہ تو روزہ رکھا ہے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا وہ بھی اپنے دن کو مکمل کرے۔ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ، وہ اپنا دن اسی طرح، اگرچہ اس نے روزہ نہیں رکھا لیکن وہ دن کو کھائے پیے نہیں۔ اور یہی وہ عاشورہ ہی کا روزہ ہے جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے چھوٹے بچوں کو رکھواتے تھے، ان کو رکھوایا تھا، اور تاکہ اگر وہ کوئی چیز کھانے کی چیز طلب کرتے تو ہم کوئی کھلونا وغیرہ دے کے ان کا دل بہلا دیتے اور ان کو کھانا نہیں دیا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی اتنی زیادہ اہمیت اور اتنا زیادہ اہتمام کہ اس کے بارے میں آپ نے منادی کروائی دیہاتوں میں، مدینہ منورہ میں یہ پورے اہتمام سے آپ نے اعلان کروایا کہ آپ اس دن کا روزہ رکھو، اور حتیٰ کہ اگر کھا پی لیا ہے تب بھی نہ کھاؤ، اب اس کے بعد رک جاؤ۔ جی دونوں احباب، ایک میں ایسے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں جو بہت حساس ہے کہ تاریخ میں تو یہ عاشورہ اس وجہ سے تاریخ اسلامی میں یا نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، لیکن اس اتفاق کو ہم کیا نام دیں کہ ایک اتفاقاً ایک ایسا مسئلہ ہوا کہ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی دردناک المناک واقعہ 10 محرم کو پیش آ گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم کو واقعہ کربلا ہوا۔ تو باہر صورت ہم اس وقت واقعہ کربلا کی جزیات میں بھی نہیں جانا چاہتے، تفصیلات میں بھی، لیکن اس واقعے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت کے بہت سے افراد مظلومانہ شہید کر دیے گئے۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ عام دیکھتے ہیں کہ جو آدمی جس کی عزت کرتا ہے، مثلا میں اپنے استادوں کی عزت کرتا ہوں یا مجھے ان سے محبت ہے، ان کا بیٹا آ جائے، ان کی اولاد آ جائے تو میں ان کا بھی اکرام کرتا ہوں، اپنے استادوں کا۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے، ان کی اولادیں، ان کے نواسے، یہ یقینی طور پہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ان کا احترام اور ان سے محبت جیسا کہ صحابہ اکرام کے بہت سے واقعات سے آتی ہے۔ میں اس موقع پہ چاہتا ہوں کہ ہم ان پاک باز نفوس کا تذکرہ کریں، یہ تذکرہ بھی ہمارے دل کو جلا بخشتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، یہ تو اس سلسلے میں چاہوں گا، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ بتائیں کہ حضور کو ان سے کتنی محبت تھی، اور پھر آپ کس طرح محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تعلق تذکرے سے نہیں بلکہ عملاً محبت کرنے سے، جی، بلکہ دونوں حضرت حسن سے بھی ساتھ، حضرت حسن اور حسین اور آل بیت تمام، ان کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے۔ جی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، اور اگر محبت نہیں تو ایمان کے اندر خلل ہے۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک موقع پر یہ اللہ سے دعا کی، اللہم احب من یحبہما،
احبہ من احبہ، جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے بیٹے، آپ کے پھول اور آپ سے انتہا درجے کی محبت سمیٹنے والے، وہ ایک فطری بھی تھی جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایمان کے ناطے سے بھی تھی، وہ ایمان کے ناطے سے بھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کر دی کہ اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، تو اب وہ شریعت اور ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن کسی چیز کی محبت یا کسی چیز سے نفرت، اس کی حدود ہوتی ہیں، ان حدود کا لحاظ رکھنا ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ محبت میں غلوب نہیں، محبت میں ایسا انداز کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا دین اسلام کی تعلیمات کے منافی ہو، وہ ہرگز اختیار کرنا جائز نہیں۔ آپ کی اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے، ہر کسی مسلمان کو ان سے محبت کرنا لازم ہے، اور اگر اس محبت میں نقص ہے تو یقیناً یہ نقص ایمان کا نقص ہے۔ مفتی صاحب، ایک حدیث سنی ہوئی یا واقعہ آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو، یہ چھوٹے چھوٹے تھے، بڑے خوبصورت کپڑے پہنا دیے اور گھر سے بھیج دیا مسجد میں۔ اب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ دونوں لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے جمعہ چھوڑا، ممبر سے اترے اور ان کو اٹھایا، کیا یہ واقعہ ٹھیک ہے؟ ذرا تھوڑا سا بتا دیں، آپ صلی بڑا اللہ علیہ خوبصورت وسلم نے واقعہ ہے۔ بیٹوں کو دیکھا، سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے تھے جی اور آ رہے تھے یا ثورانے، جی وہ پاؤں میں الجھے اور جس کی وجہ سے آپ گر گئے۔ جی۔ جب آپ نے ان کو گرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، خطبے کو موقوف کیا، خطبہ موقوف کر دیا۔ موقوف کیا، آپ نے جا کے ان کو اٹھا لیا، اللہ اور پھر آپ نے یہ آیت بھی پڑھی جی۔ کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اولاد اور مال آزمائش۔ کیسا فتنہ ہے، کہ جب میں نے اپنے بیٹوں کو یہ دیکھا ہے تو میں صبر نہیں کر پایا۔ جی۔ اور بھی اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان میں سے کوئی ایک شہزادہ آیا، آپ کی پشت پر سوار ہو گیا، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اللہ اکبر، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے سر اٹھا کے دیکھا، کیا وجہ ہے آج آپ اپنا سر سجدے سے اٹھا نہیں رہے؟ تو بعد میں جب پوچھا تو بتایا کہ میرے بیٹے نے میرے اوپر سواری کر لی تھی، میں نے پسند نہیں کیا کہ اس کی محبت اور اس کی ضرورت پوری ہونے کے سے پہلے، اس کا کھیل پورا ہونے سے پہلے میں اس کو اٹھا دوں۔ اتنی محبت مفتی صاحب، آپ چلتے صلی اللہ چلتے علیہ ڈاکٹر وسلم صاحب، نے کی۔ چلتے چلتے آج کل اگر ہماری مسجدوں میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی بچہ کسی نمازی کے اوپر چڑھ جائے، تو میرے خیال میں اس بچے کی خیر نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ یہ نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے نا، کہ کس طرح ایک بچہ آیا اور سرور کائنات، نبی دو جہاں، اور جماعت کروا رہے ہیں، امام ہے۔ اچھا جی، سنا ہے کہ جنت میں یہ دونوں بھائی جنتیوں کے سردار ہوں گے، کوئی ایسی حدیث بھی آتی ہے؟ جی، کوئی شبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یعنی کہ دل چاہتا ہے کہ ان کو دیکھیں یار وہ کیسے شہزادے ہیں، ہاں جی، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث بالکل حق ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے اور ان کو یہ کرامت بخشی ہے۔ اس کرامت سے ہمیں دلی خوشی اور فرحت نصیب ہوتی ہے کہ اس اعتبار سے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے تو ان سے ہماری تعلق داری اور محبت ہوگی۔ ویسے مفتی صاحب، کسی اختلافی مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتے ہم، کیونکہ عوام ہیں، لیکن جب سوچتے ہیں کہ ایسے پاک باز ہستیاں وہ کربلا کے میدان میں خاک و خون میں شہید ہوئی، دل تو رنجیدہ ہوتا ہے شیخ صاحب۔ اس میں تو کوئی شک، بلکہ یہ تو ایمان کی نشانی ہے، ان کی تکلیف کے اوپر جو ہے وہ غمزدہ ہونا، اپنا پریشان بچہ ہونا، اس طرح اپنی ہو تکلیف تو سمجھنا۔ آدمی یاد کرتا ہے جب یہ سنتا ہے کہ وہ جن کو، بلکہ آپ ان کے ہونٹوں کو بھی چومتے تھے، اس طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے
ان کو بلایا اسپیشل اور اسی جگہ پہ بوسہ لیا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا تھا. کہا اس دن سے میں آپ کو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ افضل سمجھتا ہوں. جب میں نے یہ سارا معاملہ اپنے ہاتھ دیکھا تھا کہ آپ تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ جو ہے وہ آپ کے منہ کے اوپر رکھا اور اس وقت کہا تھا یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, اور جو اس سے محبت کرتا ان سے تو محبت کر. ناظرین, بڑا ہی طبیعتوں کو جلا بخشنے والا تذکرہ ہو رہا ہے, تو یہ تذکرہ ابھی جاری ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, تذکرہ ہو رہا تھا کہ اتنے خوبصورت شہزادے, اور حضرت حسن تو پہلے انتقال کر گئے, لیکن یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کے اوپر پوری امت افسردہ ہے. تو اب وہ تو کربلا میں شہید ہو گئے. اس میں دو باتوں کی طرف میں آپ حضرات سے رہنمائی چاہتا ہوں. ایک بات یہ کہ وہ سن 61 میں شہید ہوتے ہیں نا, 10 محرم. اس وقت حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کی حکومت تھی. اب ظاہر بات ہے کہ دکھ ہے. ایک تو اس دکھ کا اظہار ظاہر بات ہے انسان کرے نہ کرے ہو تو جاتا ہے. اسلام ہمیں اس سلسلے میں کیا ہدایت دیتا ہے, لیکن کیا اس دکھ کی آڑ میں میرے لیے یہ کوئی روا ہے کہ وہ پاک باز ہستیاں جن کا ان واقعے سے برسوں پہلے انتقال ہو چکا یا جن کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, میں ان کے بارے میں بھی کوئی ایسے الفاظ کہوں. یہ ہے تو بڑا حساس موضوع, لیکن امید ہے کہ آپ اس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں گے. مفتی صاحب پہلے تھوڑا سا آپ فرمائیں. جناب پروفیسر صاحب, یہ بات واضح ہے کہ آپ کی شہادت سے ہر مسلمان کا دل دکھی ہے, ابھی تک دکھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دکھ ہو یا سکھ ہو, خوشی ہو یا غمی, ہر حال میں ہمارے دین نے ہمیں مکمل رہنمائی دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کامیابی کامرانی اسی دین کی پابندی میں ہے. جی. دکھ کا اظہار اس طرح کرنا جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے, وہ کسی طریقے بھی کوئی مسلمان اس کو پسند نہیں کرتا. مثلا دکھ کے اظہار پر زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا, واویلے کیے جاتے تھے, ماتم کیے جاتے تھے, نوحہ کیا جاتا تھا, بال اکھاڑے جاتے تھے, چہرہ پیٹا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لیس منا من شک الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ وضرب الخدود یا بعض روایتوں میں لاتم الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ, کہ جس نے اس طرح کے انداز اختیار کیے جو جاہلیت کے تھے وہ ہمارے طریقے پر نہیں. جب یہ بات ہے تو ہمیں اس کا دکھ, تو یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ صدمہ صرف محرم ہی کو دل میں جاگے, بلکہ یہ صدمہ ایسا ہے جو ہمیشہ دل میں رہنے والا ہے. جب بھی وہ پڑھتے ہیں تو صدمہ ہوتا ہے, وہ جب بھی ذکر آتا ہے تو یہ تبھی ہوتا ہے, خواہ وہ محرم ہو یا محرم نہ ہو. تو اگر محرم بھی آئے یا کسی بھی موقع پر, ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں. ان کے لیے دعا کریں, اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, اور ان کے لیے دعا کریں جو ان کا اسوہ ہے, اللہ ان کی جو اہل شہادتوں بیت کو کا نمونہ ہے اور اہل بیت کا اسوہ ہے. اس اسوے کو ترک کرنا اور اپنی منمانی کرنا یہ کسی طریقے پر بھی جائز نہیں. اور یہ تو بالکل عقل ہی سے دور بات ہے کہ وہ آدمی جن کا ان واقعے سے تعلق ہی نہ ہو ان کا تذکرہ کر کے ان کو مطعون ٹھہرایا جائے اور ان کے اوپر زبان کھولی جائے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ ماں سوا ایک عداوت اور ایک دشمنی کے اور کچھ بھی نہیں. اچھا, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ہم ان کے بارے میں تو بہت سی ایسی روایات پڑھی ہیں کہ میرے صحابہ سے محبت کرو، خاص طور پہ انصار سے اور باقی، کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے رہ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ حضور کو ان سے بھی خصوصی محبت ہے۔ بیٹیاں تو آپ کی 4 تھیں، ہوتا ہے نا کہ یہ تو ایک انسانی فطرت ہے، بچے تو سارے پیارے ہوتے ہیں لیکن بعض بچہ کچھ زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں پہلے بتائیں، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کے ساتھ محبت ہے اس کے ساتھ محبت کی، جی حتیٰ کہ وہ معمولی سی حیثیت ہی کیوں نہ رکھتی ہو۔ مثلا سبزیوں میں آپ وسلم جو ہے وہ کدو کو پسند کیا کرتے تھے، تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کو پسند کیا، میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں، تو یہ بھی ایمان کا حصہ اور اس میں انسان کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو بالخصوص آپ وسلم کا جو خاندان ہے یہ سارا ہی اہل بیت ہے۔ اہل بیت میں آپ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے نواسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی بیویاں تو اہل بیت میں ہوتی ہیں۔ وہ تو سورہ احزاب میں، وہیں سے شروع ہوتا ہے، سورہ احزاب میں جیسا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس سے پیچھے جو ہے وہ بیویوں کا تذکرہ ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ بیویوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے وہ پلیدگی کو، نجاست کو دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے اہل بیت میں ہیں۔ جیسا کہ مختلف روایات کو جمع کیا جائے تو سارا یہ مجموعہ آپ کا سارا خاندان یہ اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ تو بہت بڑا ایمان کا جو ہے وہ حصہ ہے، اور ان میں بالخصوص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شدید محبت بھی کرتے تھے، اور جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ والہانہ محبت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کا استقبال کرتے، ان کو مرحبا کہتے، ان کو بوسہ دیتے، اور بے عین ہی اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایسا ہی کرتے، جب رسول کے پاس تشریف لاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ اسی طریقے سے کئی احادیث موجود ہیں ان کے فضائل میں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں ان کے پاس بیٹھ کر کچھ سرگوشی کی تو وہ رونے لگی، پھر آپ نے سرگوشی کی تو وہ ہنستی، تو بعد میں لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، آپ کی زندگی میں افشا نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی زندگی کے بعد پھر انہوں نے بتلایا کہ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو میری رخصتی کا وقت آ گیا، تو اس وقت پھر میں صبر نہ کر سکی، میں رونے لگی۔ پھر مجھے دوسری دفعہ آپ نے یہ سرگوشی کی کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی جو ہے وہ سردار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ میری خوشی کا مقام تھا کہ مجھے جنت کی عورتوں کی سردار جو ہے وہ کہا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ شدید جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ پھر ان کے اندر حیا کا تذکرہ جب آتا ہے، اگر کوئی بدبخت آدمی حضرت فاطمہ الزہرا سے دل میں بغض رکھے، اس کے بارے میں حضور نے کچھ فرمایا، یا جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی یا بغض رکھے؟ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کا ارادہ تھا کسی سے شادی کرنے کا، کسی اور سے، یا بعض قبیلے والے چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہماری بیٹی سے جو ہے وہ شادی کر لیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا آذن لا آذن لا آذن، میں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا، کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں، پھر جائیں جس سے شادی کرنا چاہیں کر لیں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، فاطمہ جو ہے وہ میرے جسم کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، جو چیز حضرت فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہی چیز جو ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو چیز حضرت فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہی چیز جو ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ تو وہ بدبخت انسان ہے جو آپ وسلم یا آپ وسلم کے خاندان یا کسی بھی فرد کے ساتھ جو ہے وہ دل میں نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے ہی ایمان کا ستیہ ناش کرتا ہے اور جہنم کا جو ہے وہ بالن بنتا ہے۔ بالخصوص جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً منقول ہے اور مرفوعاً بھی بعض جگہ پہ منقول ہے، فرماتے ہیں کہ لو ان الرجل صف بین المقام والرکن، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ نماز پڑھے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، اس کے درمیان کھڑا ہو کر ساری زندگی جو ہے وہ نماز پڑھتا رہے، پھر وہ اللہ ثم لقی اللہ وہو مبغض لاہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ جو ہے اس کے دل میں نفرت ہے، بغض ہے آپ وسلم کی آل بیت کے لیے،
تو دخل النار، وہ آدمی جو ہے وہ بیت اللہ مقام حجر اسود اور مقام کے درمیان نماز پڑھنے کے باوجود بھی کیا ہے جہنم میں داخل. تو یہ تو جہنم کا بالن بنے گا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا. اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں بھی شاید حدیث آتی ہے کہ آپ جی جی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، سب سے محبت کرتے تھے، مگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت. جی جی یہ بے شک حق ہے، لیکن اس کا ایک سبب بھی ہے. جی سبب یہ ہے کہ آپ کی پہلی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن جمیعہ یہ وفات پا گئی تھی، جی آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھی. جی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باحیات تھی. تو اس اعتبار سے ایک تو جس آدمی کی اولاد میں سے بیٹے بیٹیاں فوت ہو جائیں اور کوئی ایک بیٹا زندہ ہو یا بیٹی زندہ ہو، اس سے محبت فطری طور پر ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ یہ اب محبتوں کا سارا مرکز بن گئی، اللہ ساری ساری محبتوں کا مرکز بن گئی. محبتیں جمع ہوئی تھا. ہاں، یہ نہیں تھا کہ آپ نے امتیاز کر کے مثلا دوسری بیٹیوں کو چھوڑ کے ان سے زیادہ محبت کی ہے، ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں وقت سے پہلے وہ اپنے اپنے وقت پر اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ وفات پا گئی. یہ وہ سبب تھا. اس میں ناظرین کو یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ ہماری محبت جو ہے وہ صحابہ کرام کی محبت جو اہل بیت کے ساتھ تھی اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، 100واں حصہ بھی نہیں ہے. ہمیں بھی اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے جیسا کہ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرتے تھے. ان دنوں کے واقعات کے آڑ میں جو ہے وہ صحابہ کرام سے نفرت اور بغض کا اظہار کیا جاتا ہے. حالانکہ روایات میں موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص ان کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے، ان کا فرمان دیکھیے، کہتے ہیں ارقبوا محمدن فی آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی جو لینا چاہتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں تلاش کرے، اہل بیت کی خدمت کرے، ان کے ساتھ محبت کرے. دوسری جگہ پہ کہتے ہیں میں اپنے گھر والوں سے اتنی زیادہ صلہ رحمی کرنا پسند نہیں کرتا جتنی صلہ رحمی جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ کرنا پسند کرتا ہوں. پھر مزیداری کی بات ہے، ہماری کتابوں میں بھی اور شیعہ کی کتب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کا مشورہ حضرت فاطمہ سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے دیا. اللہ اکبر. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے لیے جو سامان کی خریداری کے لیے گئے وہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں جو ہے وہ بندے شریک ہوئے سامان میں. پھر مزیداری کی بات ایک اور بہت بڑی قیمتی بات ہے، میں اپنے بھائیوں سے اور ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام میں جب بیمار ہوئیں، ان کی تیمارداری کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کا انتخاب کیا گیا. وہ زندگی کے آخری ایام میں ان کی تیمارداری کرتی رہی، اور پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئیں تو ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے شادی کی ہے. تو یہ تو آپس میں سارے گھل مل کر رہتے تھے، سارے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال دیکھ لیے، ابوبکر صدیق کے بارے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اقوال دیکھ، حضرت علی اتنی شدید محبت تھی، ہم تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں، ہمارے پاس تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیثیں ہوگی، حضرت فاطمہ، حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں وہ بھی چونکہ اہل بیت میں ہیں، کوئی ہمارے ناظرین کو حدیث بتائیں، شاید ان سے محبت ایمان کی نشانی ہے، شاید کوئی ایسی روایت ہے. بڑی شاندار حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ غزوہ خیبر کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دونوں طرح کے لفظ روایات موجود ہیں. کل جو ہے وہ میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح بھی عطا فرمائے گا، اور وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کو ملا ہے دنیا جہان کی سب سے بڑی دولت اس کو ملی کہ میں کل کو جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح بھی کرے گا، اور وہ بندہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا اللہ اور اس کا رسول جو ہے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. رات صحابہ کرام سارے ہی انتظار میں رہے کہ شاید یہ جھنڈا جو ہے وہ مجھے ملے گا، شاید یہ جھنڈا جو ہے وہ کل بندہ میں ہی ہوں گا. تو صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا کہ علی کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کو لایا گیا، کہا گیا ان کی آنکھوں میں درد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا، اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ اس طرح ہو گئی جیسے بالکل درد تھا ہی. تو ان کو جو ہے وہ آپ نے جھنڈا عطا فرمایا، اور ان کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح عطا فرمایا. ناظرین اسی طرح ایک اور حدیث ہے
آپ نے فرمایا اللہم وال من والہ و آد من آدہ، جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کر، اور جو ان سے عداوت رکھے اللہ اس سے عداوت رکھے۔ ناظرین، یہ بہت ہی مقدس اور بڑا دل کو خوش کرنے والا تذکرہ تھا۔ میں آپ دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور بہت ہی پیاری باتیں اور دلوں پہ اثر کرنے والی باتیں آپ نے بتائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حضور کے آل بیت کی محبت پیدا کرے، اور ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے دل کے کسی گوشے میں بھی کبھی آل بیت کے بارے میں کچھ ایسی بات بھی نہ آئے، کیونکہ یہ وہ خاندان ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔